الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ترجمہ: مومنو، خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دیے گئے ہوں، جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں۔ اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو، اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اہل ایمان مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی اور نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنی خواہش کے مطابق حلال مت کر لیا کرو۔ اس کے بعد حدی کے جانوروں یعنی قربانی کے وہ جانور جو حج یا عمرے پر جاتے ہوئے لوگ ساتھ لے جایا کرتے تھے، ان کی بے حرمتی مت کرو۔ عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ حج یا عمرے پر جاتے وقت قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے۔ یہاں ان جانوروں کی بے حرمتی کی ممانعت ہے، اور ایسے جو جانور تھے ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور کعبے کی طرف ان کو جو ہے لے جایا جا رہا ہے، اور نہ ہی عازمین بیت الحرام کی بے حرمتی کرو۔ وہ لوگ جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں، حج یا عمرے کا قصد کر کے سفر کر رہے ہوں، ان کی بھی اللہ کے گھر کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی ہے، اور وہ اللہ کے گھر کے مسافر ہیں، ان کی بھی بے حرمتی مت کرو اور ان کی حد کے عزت نہ کرو۔ وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں نکلے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں مکان محترم یعنی کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر لو، یعنی جب احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، اور جو ہے تمہیں آمادہ نہ کرے کسی قوم کی دشمنی کے انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام میں کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، جیسے کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو 6-7 برس تک حج عمرے سے روکا رکھا تھا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی ان پر زیادتی کریں، اور اللہ حکم کرتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ نساء کا تھا، وہی معاشرتی معاملات اور ان کے بارے میں بنیادی اصول بیان ہو رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآنی احکام پر پورے کا پورا چلنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔